اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر قصاص یا بدلہ لینا یا برابری فی القتل قتل میں الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے والانثیٰ اور عورت بالانثیٰ بدلے عورت کے فمن پس جو شخص عفیہ معاف کیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع پس پیروی کرنی ہے بالمعروفی شریعت کے مطابق وعداء اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف بإحسان ساتھ احسان کے ذالک یہ تخویف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے فمن اعتدی پس جس نے زیادتی کی بعد ذالک بعد اس کے فلہو پس اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص برابری میں بدلے میں قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص میں حیات زندگی ہے یا اولو الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر اذا جب حاضر آئے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت ان اگر تارا کا وہ چھوڑے خیرن مال وصیتن تو وصیت کرنی ہے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروفی شریعت کے مطابق حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر فمن پس جو شخص بدلہ بدلے گا اس کو بعد اس کے ما سمعہ جو سنا اس نے اس کو فإنما پس بے شک اسمہ گناہ اس کا علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو بدلوائیں گے اس وصیت کو اس سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے فمن خافا پس جو کوئی ڈر گیا ام موسن وصیت کرنے والے کی جانفن طرفداری سے او اسمن یا گناہ سے فاصلح پھر صلح کروا دے بینہم ان دونوں کے درمیان بینہم ان سب کے درمیان بینہم ان کے درمیان فلا اسما پس نہیں کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا تم پر قصاص کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا تم پر بدلہ فی القتل قتل میں العبد غلام بالعبد بدلے غلام کے والانثیٰ عورت بالانثیٰ بدلے عورت کے۔ اب قصاص کہتے ہیں، قصاص کے لفظی معنی برابری کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جتنا کسی نے کسی پر ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ یعنی ایسا قتل جو جان بوجھ کے کیا گیا کسی ہتھیار سے یا کسی ایسی چیز سے جس سے گوشت وغیرہ کٹ جائے اور خون بہہ جائے، جان بوجھ کر قتل کیا تو قصاص کہتے ہیں، یعنی جان کے بدلے جان لینا۔ اور ایسے قتل میں جسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح غلام کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عورت کے بدلے میں ماری جاتی ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آیت میں آزاد کے مقابل ایک آزاد اور عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے، یہ ایک خاص واقعے کی بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ عرصہ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے آدمی آزاد اور غلام، مرد اور عورتیں بڑے قتل ہوئے۔
اب ان کے معاملے کا تصفیہ ہو نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی۔ تو ایک قبیلہ جو خود شان و شوکت والا تھا، اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ ان کی جاہلانہ اور ظلمانہ مطالبے کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی جس کا مطلب ان کی اس مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ عدل والا قانون نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل یعنی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اس طرح اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد آدمی کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اور اسلام میں ظلم قطعاً برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام۔ قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے۔ اگر قتل عمد میں، یعنی آگے آ رہا ہے فمن عفی لہو، نیچے آ رہی ہے آیت فمن جو شخص عفیہ معاف کیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی سے کی طرف سے شیئن کچھ، فاتباع پس پیروی کرنی ہے بالمعروفی شریعت کے مطابق، وعداء اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف بإحسان ساتھ احسان کے، یعنی کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا تو مقتول مثلاً اس کے گھر والوں نے معافی دے دی، یعنی مقتول کے وارث، مثال کے طور پہ ایک مثال دیتی ہوں، 2 بیٹے تھے، ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا، اور اگر پوری معافی نہ ہوئی، مثلاً صورت مذکورہ میں دونوں بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا دوسرے نے معاف نہیں کیا، تو سزائے قصاص سے تو وہ بری ہو جائے گا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل تو نہیں ہوگا، لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف خون بہا یعنی کچھ رقم دیت میں جو ہے شریعت میں جائز ہے وہ ہے 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، جو آج کل جو ہے نا 3 ماشے چاندی یعنی کہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے نا 1 درہم، تو پوری دیت جو ودیت یعنی اس نے دینی ہے، خون بہا دینا ہے، وہ 2916 تولے اور 8 ماشے چاندی ہوگی، یعنی کہ جو 1 درہم ہے نا وہ تقریباً 3.5 ماش چاندی کا ہوتا ہے، تو پھر پورا خون بہا لگایا جائے تو وہ 2916 تولے اور 8 ماشے چاندی ہوگی۔ یہ اتنا حق بہا وہ ادا کرے گا۔ ہاں مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں، لیکن یہاں بھی ایک بات اور آ جاتی ہے کہ مقتول کے جتنے شرعی وارث تھے وہی قصاص اور دیت کے بھی مالک بقدر حصہ میراث کے مطابق ہوں گے، جس طرح میراث ان میں تقسیم ہوگی اسی طرح یہ خون بہا کی رقم بھی تقسیم ہوگی، یعنی اگر دیت یعنی خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے تقسیم ہوگا۔ قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب کو مشترک ہوگا، مگر چونکہ قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک آدمی اتنے آدمیوں کو تو قتل نہیں کر سکتا نا، ایک آدمی کے قتل میں اتنے آدمی تو بدلہ نہیں لے سکتے، ایک کے بدلے میں ایک ہی قتل کیا جائے گا، تو لہٰذا اگر اس میں ایک آدمی بھی مقتول کے گھر والوں میں اگر ایک آدمی بھی معاف کر دے تو سب کی طرف سے معافی تو ہو جائے گی، لیکن قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سارے معاف نہ کریں تو وہ خون بہا رقم ادا کریں گے اور وہ رقم ان کو سب کو برابر تقسیم ہوگی۔ اب جو بدلہ لینے کا حق اگرچہ مقتول کے ولی کو ہوتا ہے، مگر اگر وہ اس کا کوئی حق وصول کرنے والا خود نہیں ہے تو اس کے وارث وصول کر رہے ہیں، تو وہ وارث خود اس کو نہیں ماریں گے، بلکہ اس بات کا حق حاصل کرنے کے لیے یعنی قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں یا خون بہا چاہتے ہیں تو اس کا حق حاصل کرنے کے لیے وہ عدالت کے پاس جائیں گے، یعنی مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے پاس جائیں گے، کسی نائب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قصاص اس صورت میں واجب آتا ہے، خود نہیں ایسا کرنا کہ خود غصے میں آ کے انہوں نے قتل کیا تو ہم نے اس کے بدلے میں جی ان کا آدمی قتل کر دیا، یہ غصے میں آ کے ایسی زیادتی نہیں کرنی، اور نہ ہی خود عدیت جو ہے یعنی خون بہا ان سے رقم لینی ہے وہ خود مقرر کرنی ہے، یہ کہ بھی حکومت کرے گی۔
جو عدالت فیصلہ کرے گی اس پر دونوں کو راضی ہونا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کتبہ، فرض کیا گیا۔ کیا فرض کیا گیا؟ علیکم، تم پر، اذا حضرا، جب آیا، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑے، خیرن، مال، وصیتن، تو وہ وصیت کرنی ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے مطابق، حقاً، حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد موت کے، لیکن عام ہماری اس میں اردو میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم موت کے بعد ہو۔ وصیت ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے۔ خیر، وصیت کے بہت سے معنی ہیں، ایک مال کے بھی معنی آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہ ہوئے تھے، یعنی اسلام کے شروع میں جب ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر وارث کا علیحدہ حصہ مقرر نہیں کیا تھا، مال کے حصے مقرر نہ ہوئے تھے، تو یہ حکم اس وقت تھا، اس آیت کا حکم اس وقت تھا۔ لیکن جب ترکہ کے یعنی مال کی جو وراثت تھی اس کے حصے مقرر ہو گئے کہ یہ حکم ہوا کہ مرنے والا، تو تب سے یہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ترکے کے ایک حصے میں سے مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے، اتنا ان لوگوں کو حق ہے، جو کچھ باقی رہتا ہے وہ سب، باقی جو رہ جاتا وہ اولاد کا ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا، ماں باپ کا اتنا، بہن بھائیوں کا اتنا، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، جس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اسی حدیث میں ابن عباس کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دیں۔ تو اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا ہے، جو منسوخ ہو گیا۔ لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوں، تو اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اور اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس نے وہ امانتوں یا وصیتوں کے متعلق وصیت نہ لکھی ہو کہ یہ فلاں چیز فلاں کی ہے اور یہ فلاں کا حق ہے، وہ اور بات آ جاتی ہے۔ یعنی اس کے پاس کسی کی امانت ہو یا مال ہو تو وہ لکھ کر رکھے۔ ہاں، اگر اس کی اپنی جائیداد ہے، اپنی ذاتی وراثت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے۔ یہ تب کی وصیت تھی کہ جب حکم تھا کہ جب حصے مقرر نہیں ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی وصیت کر کے بھی جاتا ہے تو اس وصیت کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کسی حقیقی وارث کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حصے مقرر کر دیے، ان میں سے کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، ہر ایک کو اس کا حق پورا مل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مال بچتا ہے تو اس کے 1/3 حصے میں سے وہ کہا جائے کہ میرا اتنا مال ہے، اس میں سے مسجد بنوا دی جائے، مدرسہ بنوا دیا جائے، وہ اس 1/3 شرط 1/3 کی 1/3 مال میں سے اگر تمام وارث رضامند ہوں، ہاں اس میں سے کچھ ہم اپنی ماں کے لیے یا باپ کے لیے اس کی جائیداد میں سے اتنے حصے کی ہم مدرسہ یا مسجد یا جو وہ کہہ کے گیا ہے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ پوری کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔